بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب کی اس گفتگو کو کئی حضرات بھیج چکے ہیں اور معلوم کیا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے نہیں، ان کو جوابات بھی عرض کر دیے گئے، لیکن بار بار چونکہ اس کو بھیجا جا رہا ہے اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس کا جواب ریکارڈ کرا کے رکھ دیا جائے تاکہ کوئی اگر اگلی مرتبہ پوچھے تو ان کو یہ گفتگو بھیجی جا سکے۔ اس میں مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اجتماعات کے موقع پر دکانیں لگانا اور آنے والے مجمع سے دنیا کمانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے صاف منع فرما دیا تھا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دعوت کی نسبت پر نکلے اور نکلنے کے زمانے میں ایک چھوٹی سی تجارت کر لے اور پھر آگے بڑھے دعوت دیتا ہوا یہاں تک کہ کفار کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے، فرماتے ہیں کہ اس کو شہید مت کہنا، یہ مقتول ہے شہید۔ اجتماعات کے موقع پر دکانیں لگانا اور آنے والے مجمع سے دنیا کمانا، عمر رضی اللہ عنہ نے صاف فرما دیا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دعوت کی نسبت پر نکلے اور نکلنے کے زمانے میں چھوٹی سی تجارت کر لے اور پھر آگے بڑھے دعوت دیتا ہوا یہاں تک کہ کفار کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے، فرمایا کہ اس کو شہید مت کہنا، یہ مقتول شہید نہیں۔ اب چونکہ جملے بولے گئے شروع میں کہ اجتماعات کے موقع پر دکانیں لگانا اور آنے والے مجمع سے دنیا کمانا، اب جو بھی حضرات بیچارے بہت سے حضرات جو ہے دکانیں لگاتے ہیں، کوئی کپڑا بیچ رہا ہوتا ہے، تبلیغی اجتماع جب بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں تو اس موقع پر کوئی چائے بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی کھانا بیچ رہا ہوتا ہے، کھانے کا سامان، اور کوئی جوتے بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ اور بیچ رہا ہوتا ہے، بہت سے حضرات بہت ساری چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ سب کے سب ان کی آمدنی ناجائز ہوگی اور دکانیں لگانا یہ بالکل منع ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ وہ جتنے بھی حضرات جو اسی نیت سے آئے ہیں کہ ہمیں پیسے کمانا ہے، پیسے کمانے کے لیے نکلے ہیں، اگر ان کا بزنس جائز ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، کسی کی حق تلفی نہیں کر رہے ہیں، تو ان کا اپنا بزنس ہے، وہ جائز ہے، تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، وہ تو ان کی جائز تجارت ہے۔ اس لیے جو حضرات بھی تبلیغی اجتماعات کے موقع پر دکانیں لگاتے ہیں تو ان کا دکانیں لگانا جائز ہے، ناجائز ہے، حرام نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اگر تبلیغی جماعت میں جو حضرات نکلتے ہیں وہ اس نیت سے نکلیں کہ ہمیں بزنس کرنا ہے جا کے، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیں کوئی بھی جماعت یا تنظیم ہو وہ اپنے یہاں رول بنا سکتی ہے، رول اس طرح کے بنائے جا سکتے ہیں کہ بھئی جب تک آپ ہمارے کام میں رہیں گے تب تک کہ آپ کوئی بزنس نہیں کریں گے، کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر دوسرا کام کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس طرح کے رول بنائے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ سوچ لینا کہ اگر کوئی آدمی جماعت میں نکلا ہوا ہے اور پھر وہ تجارت کر لیتا ہے تو تجارت کرنے کی وجہ سے اس کی آمدنی ناجائز حرام ہو جائے گی، یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر جماعت ہی میں نکلا ہوا ہے اور اس کے بعد بھی وہ اگر تجارت کر لیتا ہے، کوئی جائز سامان بیچ دیتا ہے، یا کیا کوئی اس کا پارٹنر ہے، بزنس پارٹنر، اس سے جا کے ملاقات کر لیتا ہے یا کچھ اور کام کر لیتا ہے، تو ان ساری چیزوں کی گنجائش ہوگی، ان کو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ امیر صاحب سے اجازت لے کے چلے جائیں اور جا کے کام کر کے آ جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی گنجائش ہوگی۔ ہاں البتہ ایک آدمی کی نیت ہی صحیح نہیں ہے، غلط نیت سے ایک آدمی جماعت میں جاتا ہے، اصل نیت یہی ہے کہ مجھے بزنس کرنا ہے، یا نیت کچھ اور ہے، تو اس کو تو ظاہر ہے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا، تبلیغی جماعت کا جو فائدہ اس کو حاصل ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی کام ہو وہ صحیح نیت ہی کے ساتھ کرنا چاہیے، غلط نیت کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھ لیں مولانا نے جو واقعہ سنا رکھا ہے اس کا بھی حاصل یہی ہے کہ غلط نیت کے ساتھ میں تو آدمی کوئی بھی کام کرے گا، چاہے کوئی عالم دین بن رہا ہو لیکن اس کی نیت صحیح نہ ہو، کوئی آدمی تبلیغ جماعت کا امیر بن رہا ہو، نیت یہی ہو کہ لوگ مجھے امیر کہیں گے، کوئی آدمی کوئی اور خیر کا کام کرنے جا رہا ہو، دکھاوے کے لیے کر رہا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے تو سخت وعید آئی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے اس کو بھی اسی طرح سے دیکھنا چاہیے۔ اولاً تو یہ جہاد سے متعلق ہے واقعہ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو ہے اس میں ایک بات تو مہر سے متعلق ذکر کی گئی، دوسری بات یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص دوران جہاد مقتول ہو جائے یا طبی طور پر فوت ہو جائے تو آپ لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آدمی شہید ہو گیا، فلاں آدمی شہید ہو کر دنیا سے رخصت ہوا، حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی سواری کے پچھلے حصے میں ایک کجاوے کے نیچے سونا چاندی چھپا رکھا ہو جس سے وہ تجارت کرے، یعنی اس کی نیت ہی صحیح نہ ہو اس آدمی کی۔ اس لیے تم کسی کے متعلق یقین کے ساتھ یہ مت کہو کہ وہ شہید ہے، البتہ یہ کہہ سکتے ہو کہ جو شخص اللہ کے راستے میں مقتول یا فوت ہو جائے وہ شہید ہے اور جنت میں داخل ہوگا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت آئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی تبلیغ جماعت میں جا کے اگر تجارت کر لے تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ اس میں دیکھیں، سوال کیا گیا
کہ میرا سوال تبلیغ اجتماعات میں سامان بیچنے کے متعلق ہے۔ جماعت کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ اجتماعات میں تجارت کے لیے سامان بیچنا جائز نہیں ہے۔ مولانا صاحب اس کے لیے منع کرتے ہیں کہ اجتماعات میں سامان وغیرہ بیچنا صحیح نہیں ہے، برائے کرم جواب دیں۔ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ تبلیغ اجتماعات کے اندر دکانیں اور بازار لگانا مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے شرکت کرنے والوں کے ذہن میں انتشار پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جہاں وہ اندریلے آ کے باقاعدہ دکانیں لگا دی ہیں اور اب میلے کا سما بن گیا ہے، لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو اس ذہن میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ ہاں اگر اجتماع سے ہٹ کر علیحدہ جگہ پر دکانیں لگا لیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، آپ کی دکانوں سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو، اور آپ اس نیت سے لگائیں کہ بھئی جو لوگ آئے ہوئے ہیں بیچارے ان کو فائدہ ہی ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی نیتوں پر ثواب بھی ملے گا۔ اور یہ دیکھیں تبلیغ جماعت میں منع کیا جا رہا ہے، حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، حج کتنی عظیم الشان عبادت ہے، حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور اصل نیت اس کی یہی ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، لیکن ضمنی طور پر اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ میں کچھ بزنس بھی کر لوں گا، تو سارے علماء اس کو جائز کہتے ہیں، کوئی بھی اس کو ناجائز نہیں کہتا ہے۔ فتاوی رحیمیہ کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 34 ہے، وہاں کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ حاجی راستے میں تجارت کرتا ہے اور مکہ پہنچ کر بھی تو اس میں کچھ حرج ہے نہیں؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ حدیث انما الاعمال بالنیات مشہور ہے، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اب یہ تو نہ ہونا چاہیے کہ اصل مقصد تجارت ہو اور حج ضمناً اور برائے نام ہو۔ اس صورت میں اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا، یعنی نہ کرنے کا گناہ اس پر نہیں رہے گا، مگر ثواب کی توقع بھی بے محل ہے۔ اور اگر حج اور تجارت دونوں مقصود ہیں تو اس میں اخلاص کی کمی ہے، لہذا ثواب کم ملے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اصل مقصد پورے جذبے کے ساتھ حج ہی ہے، وہ حج ہی کے لیے جا رہا ہے، اور ضمنی طور پر کچھ سامان بھی ساتھ لے لیتا ہے کہ کہیں بک جائے گا تو کچھ دام مل جائیں گے، یا راستے میں یا حج کے موقع پر کوئی تجارتی کام کر لیتا ہے جس سے نفع مل جائے، تو اس صورت میں ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کچھ گناہ نہیں تم پر کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔ اس آیت کے ضمن میں تمامی حضرات نے تقریباً یہ بات لکھی ہے کہ حج کے موقع پر اگر کوئی آدمی تجارت بھی کر لیتا ہے، اصل حج کرنے کے لیے گیا ہے، حج کرنے ہی کی نیت ہے، لیکن ضمنی طور پر اگر بزنس بھی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی تجارت کرنا اس کا جائز ہوگا، اور کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہی آپ تبلیغ جماعت کا معاملہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ہی ہے کہ ضمنی طور پر اگر کوئی آدمی کر لے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے۔ اور جو حضرات الگ سے دکانیں لگاتے ہیں، ان کا مقصد ہی بزنس کرنا ہوتا ہے، ان کا مقصد ہی تجارت ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تجارت کریں، بزنس کریں، ان کی تجارت بالکل جائز اور درست ہے۔ یہ جو آڈیو ہے اس سے غلط فہمی میں بالکل بھی مبتلا نہ ہوں کہ جو حضرات تبلیغ اجتماعات کے موقع پر دکانیں لگا لیتے ہیں تو ان کا بزنس کرنا ناجائز ہے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اور یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے کہ جہاد سے متعلق جو چیزیں ہیں ان تمام کو لے جا کر تبلیغ جماعت کو پہ فٹ کر دینا، یہ سمجھ لینا کہ یہ بھی جہاد ہی ہے، بلکہ جہاد سے بھی زیادہ اس کا مقام و مرتبہ بیان کرنا شروع کر دینا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اس کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیں دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ہے، کسی نے پوچھا ہے اس میں کہ کیا جماعتوں میں نکلنا جہاد کا درجہ رکھتا ہے، جیسا کہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جماعتوں میں نکل کر محنت کرنا جہاد اصغر اور مقام پر رہ کر محنت کرنا جہاد اکبر ہے۔ جہاں میں لکھا گیا ہے کہ اصل جہاد کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے جہاد بالسیف مراد ہوتا ہے، یعنی اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، اگر فتح ہو تو غازی کہلاتا ہے اور مال غنیمت حاصل کر کے لوٹتا ہے، ورنہ پھر اپنی جان کو قربان کر کے شہادت کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ یہ کٹھن اور مشکل کام ہے، سخت کٹھن اور مشکل کام ہے۔ مروجہ تبلیغ جماعت میں نکلنا جہاد نہیں ہے، اس کو جہاد کہنا درست ہے۔ جو لوگ اہل باطل سے مقابلہ کرتے ہیں اسلام کو اونچا کرنے کے لیے، انہیں منہ توڑ جواب دیتے ہیں، ان سے مناظرہ کرتے ہیں اور اسلام کی حقانیت کو واضح کرتے ہیں، ان کے اس فعل کو جہاد باللسان مجازن کہہ سکتے ہیں۔ جو لوگ زبان کے ذریعے محنت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں یا آواز تقریر تک کرتے ہیں تو ان کو بھی مجازن جہاد باللسان کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا حقیقی ثواب جہاد کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے بالکل کہ آپ نے کوئی جہاد سے متعلق کوئی روایت پڑھی اور اس کو لے جا کے زبردستی آپ نے تبلیغ جماعت پر فٹ کرنا شروع کر دیا، اس کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔